السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں باب 58 اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اور حدیث نمبر 221 مکمل کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے سے درس کا آغاز کریں گے، اور آج یہاں جو شروع ہو رہا ہے باب، اس باب میں اگرچہ باب کا نمبر نہیں ہے لیکن باب نیا شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ باب یحریق الماء علی البول، پیشاب پر پانی بہا دے۔ وحدثنا خالد قال وحدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأحريق عليه۔ ہاں، یعنی یہ تحویل والی روایت ہے، اس سے پہلے والی جو روایت تھی اسی سے یہ بھی تحویلاً ذکر کی گئی۔ امام بخاری نے دوسری سند کی طرف تحویل کی۔ اور ہمیں خالد نے حدیث بیان کی اور ہمیں سلیمان نے حدیث بیان کی از یحییٰ بن سعید، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا ایک اعرابی آیا، اس نے مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کر دیا، بس لوگوں نے اس کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ ایک عربی آیا، مطلب جبکہ وہاں پر سارے عرب رہتے ہیں، اعرابی طور پہ یہ عربی کہہ کر ذکر کیا جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اعرابی کہتے ہیں، اصل یہ عرب کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا جو ہوتا ہے دیہاتی، اس کو اعرابی کہا جاتا ہے، تو وہ عربی کہتے ہیں، وہ اہل عرب کا رہنے والا جو ہوتا ہے تو اس کو عربی کہتے ہیں، وہ یہ اعرابی ہے۔ یہ تو اعرابی سے مراد یہ کہ دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا۔ تو ایک اعرابی آیا، اس نے مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کر دیا، بس لوگوں نے اس کو ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ بس جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اوپر پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 219 میں بیان کی جا چکی ہے، وہاں مطالعہ فرمائیں۔ حافظ ابن حجر کی شرح پر تنقید۔ حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح میں وہی فوائد اور مسائل بیان کیے ہیں جن کو ہم حدیث نمبر 219 کی شرح میں بیان کر چکے ہیں، اور اس کی شرح میں انہوں نے فقہائے احناف پر دو اعتراض کیے۔ ایک یہ کہ زمین پر اگر پیشاب کی نجاست ہو تو دھوپ سے خشک ہونے کے بعد وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے، اگر اسی طرح زمین پاک ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس کا جواب بھی ہم حدیث نمبر 219 کی شرح میں لکھ چکے ہیں کہ پاکی بہت جلد حاصل ہو جائے، کیونکہ مسجد ہے، ادب و احترام کا مقام ہے، تو جلد سے جلد پاک ہو جائے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بہانے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے درس میں ہم وہ بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین نرم ہو اور اس پر پیشاب کر دیا جائے تو اس کو کھود کر یا کھروچ کر اس کی مٹی دوسری جگہ ڈال دی جائے، حالانکہ اس کا ثبوت ایک ضعیف السند حدیث میں اور ایک مرسل حدیث میں ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی ہم حدیث نمبر 219 میں ذکر کر چکے ہیں۔ ان امور کا بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس حدیث کے باقی فوائد ہم انشاءاللہ کتاب الادب میں بیان کریں گے،
کتاب الادب میں اس حدیث کا نمبر 6025 ہے، وہاں حافظ ابن حجر نے صرف اتنا لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ ہے جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ اس کی مفصل شرح کتاب الطہارت میں ہو چکی ہے، اور لا تزرموہ کا معنی ہے اس کا پیشاب منقطع مت کرو۔ گویا حافظ ابن حجر بھول گئے کہ انہوں نے کتاب الطہارہ میں کیا لکھا تھا۔ یہ ہم نے حافظ ابن حجر کے دوسرے نسیان کی نشاندہی کی ہے۔ چلیے اب یہاں پر یہ باب مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے نیا باب نمبر 59 شروع کیا جا رہا ہے۔ باب بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کا حکم۔ اس عنوان میں الصبیان کا لفظ ہے۔ صبیان صبیٌ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بچے۔ اس سے پہلے باب میں مرد کے پیشاب کا حکم بیان کیا تھا کہ جس جگہ مرد نے پیشاب کیا ہے اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس جگہ کو دھویا جائے گا، اور اس باب میں بچوں کے پیشاب کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر دودھ پیتے بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آیا اس کو دھویا جائے گا یا نہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کے نزدیک دودھ پیتے لڑکے کا پیشاب طاہر ہے اور دودھ پیتی لڑکی کا پیشاب نجس ہے، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ اگر ہے تو اس کا پیشاب طاہر ہے، پاک ہے، اور پھر دودھ پیتی ہوئی بچی اگر ہے لڑکی ہے تو اس کا پیشاب نجس ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ علیہم الرحمہ کے نزدیک دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کا پیشاب نجس ہے، یعنی دونوں ائمہ کے پاس دونوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور اگر وہ کپڑے پر پیشاب کر دیں تو اس کپڑے کو دھویا جائے گا، یعنی دودھ پیتا بچہ اگر بچی پیشاب کر دے کپڑے پر تو اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک دودھ پیتے لڑکے نے اگر کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر صرف پانی کو چھڑک دینا کافی ہوگا، یعنی دودھ پیتا اگر بچہ پیشاب کر دیا ہے تو اس پر پانی چھڑکنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 222 یہاں سے شروع ہو رہی، یہ کن کے پاس ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس پانی چھڑکنے کا حکم ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور امام مالک علیہ رحمہ کے پاس کیا ہے کہ جیسے دوسرے کپڑے نجاست کو دھونے کے لیے جیسے جو طریقہ بتایا گیا ہے تو اس بچے کے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کو دور کرنے کے لیے بھی اور اس کے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے وہی طریقہ ہوگا۔ حدیث نمبر 222، حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن حشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم انہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از ہشام بن عروہ از والد خود از عائشہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور اس پانی کو اس کپڑے کے تابع کیا، یعنی اس پانی کو اس کپڑے پر بہا دیا۔ چلیے باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے، آپ نے پانی منگایا اور پانی کو اس کپڑے پر بہایا۔ پیشاب سے آلودہ کپڑے پر پانی چھڑکنے کے متعلق احادیث، یعنی جس کپڑے پر پیشاب لگا ہوا ہے تو اس پر پانی چھڑکنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا قول ہے، تو اس کے متعلق احادیث کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے اور جس کپڑے پر اس نے پیشاب کیا ہو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس پر صرف پانی کو چھڑک لینا کافی ہے۔ ان کا استدلال ان احادیث سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے بچوں کے متعلق فرمایا لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ینزیح کا لفظ ہے جس کا معنی انہوں نے پانی چھڑکنا کیا ہے، ہمارے نزدیک اس کا معنی پانی بہانا ہے،
احناف کی طرف سے اس حدیث کے بارے میں جو لفظ آیا تو اس لفظ کی وضاحت، اس لفظ کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ پانی چھڑکنا مراد لیتے ہیں ینزحو سے، اور احناف جو ہے پانی بہانا مراد لیتے ہیں۔ حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے اپنا کپڑا دے دیں، میں اس کو دھوؤں۔ آپ نے فرمایا لڑکیوں کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکوں کے پیشاب سے صرف پانی چھڑک دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی ینزیحو کا لفظ ہے، ہمارے نزدیک اس کا معنی پانی بہانا ہے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لائیں جو طعام نہیں کھاتا تھا، یعنی دودھ پیتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا، بس اس پر چھڑکا اور اس کو دھویا نہیں۔ اس میں بھی نازحہ کا لفظ ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اس کا معنی پانی بہانا ہے۔ باب مذکور کی حدیث بھی اس پر قرینہ ہے، یعنی جن احادیث سے امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل استدلال کیے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کرے تو اس پر، یعنی کپڑے پر اگر پیشاب لگا ہے دودھ پیتے بچے کا، تو پانی چھڑک لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ان احادیث میں نزح ینزح کا لفظ ملتا ہے، اور نزح ینزح کے معنی امام شافعی علیہ رحمہ کیے ہیں پانی چھڑکنا، اور احناف اسی لفظ کے معنی کیے ہیں پانی بہانا۔ چلیے، نزح کا معنی پانی بہانا ہے، نہ کہ پانی چھڑکنا۔ اس کی ایک حدیث سے وضاحت، یعنی جو احناف جو کہتے ہیں کہ نزح ینزح کے معنی پانی بہانا ہے، پانی چھڑکنا نہیں ہے، اس کی وضاحت اب یہاں کر رہے ہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پیتے لڑکے اور دودھ پیتی لڑکی دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بچی ہو یا پھر بچہ ہو دودھ پینے والا، تو دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا پیشاب نجس ہے۔ امام طحاوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ جن احادیث میں امام احمد اور امام شافعی علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے ان میں نزح کا لفظ ہے، اور نزح کا معنی پانی چھڑکنا بھی ہے اور پانی بہانا اور دھونا بھی ہے۔ سو درج ذیل حدیث میں ینزح کا لفظ ہے، اس کا معنی پانی بہانا ہے، یہاں پر پانی چھڑکنے کے معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حدیث یہ ہے جو ابھی امام طحاوی نے جس حدیث کے بارے میں بتایا ہے، وہ حدیث اب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ابو لبید بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی قبیلہ طاحیہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اس کو بیرح بن اسد کہا جاتا تھا، یعنی اس نکلنے والے آدمی کا نام بیرح بن اسد۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ایام بعد مدینے میں آیا۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پہچان لیا کہ کوئی مسافر ہے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اہل عمان سے ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اہل عمان سے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا یہ شخص اس زمین کی طرف سے آیا ہے جس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک میں ایک زمین کو جانتا ہوں جس کو عمان کہا جاتا ہے، جس کی ایک طرف سے سمندر بہتا ہے، یعنی حدیث میں سمندر کے بہنے کے لیے ینزحو کا لفظ ہے۔ وہاں عرب کا ایک قبیلہ ہے، اگر ان کے پاس میرا سفیر جائے تو وہ اس کو تیر ماریں گے نہ پتھر۔ تو اب دیکھیں، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ابو عامر ابن عبد البر مالکی نے کہا ظاہر یہ ہے کہ النزح کا معنی پانی بہانا ہے، نہ کہ چھڑکنا، کیونکہ پانی چھڑکنے سے تو نجاست اور پھیلتی ہے، اور کبھی نزحہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد دھونا ہوتا ہے، اور اسی طرح الرش کا یعنی رش کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد بھی دھونا ہوتا ہے۔ باب مذکور کی حدیث 222 میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پانی کو اس پیشاب آلودہ کپڑے کے تابع کیا، یعنی وہ جو پانی ہے وہ پانی کو کیا کیے، اس کپڑے کے تابع کر دیے، یعنی پانی کپڑے پر بہا دیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب آلودہ کپڑے پر پانی بہایا۔ اور یہ فقہائے احناف اور فقہائے مالکیہ کے موقف پر قوی دلیل ہے کہ لڑکے کے پیشاب آلودہ کپڑے پر پانی بہایا جاتا ہے، چھڑکا نہیں جاتا۔ علامہ سیوطی نے بھی اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے ای صبہ علیہ، یعنی اس کپڑے پر پانی بہایا۔ چلیے دیگر احادیث سے اس کی تائید کہ نازحہ کا معنی دھونا اور پانی بہانا ہے، نہ کہ پانی چھڑکنا۔ یعنی یہ جو نازحہ کے معنی جو حدیث میں لفظ آیا ہے اس کے معنی دھونا ہے، پانی چھڑکنا مراد نہیں ہے، تو دوسری احادیث سے اس کی تائید لے رہے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کروں کہ ایک شخص جب اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے تو اس کی مزی نکل آتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ میرے نکاح میں آپ کی صاحبزادی تھی، اس لیے میں آپ سے خود سوال کرنے سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا جب تم اس حالت کو پاؤ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لو۔ یہاں پر بھی نازحہ کا لفظ ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے عربی الفاظ میں یہاں نازحہ کا لفظ ہے، اور ایسی صورت میں شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، اس پر پانی نہیں چھڑکا جاتا۔ یہ جو صورت ابھی اوپر حدیث میں بیان کی گئی ہے، صورت میں شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، پانی چھڑکا نہیں جاتا، اور تم اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس حدیث میں نضحہ کا معنی دھونا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اسی قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا وہ اپنا آلہ دھوئے اور وضو کرے۔ ایک اور حدیث میں نضحہ بمعنی دھونا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مزی سے بہت تکلیف اور مشقت اٹھاتا تھا اور اس کی وجہ سے اکثر غسل کرتا تھا، سو میں نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے پر جو مزی لگ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اپنی ہتھیلی میں پانی لے کر اس سے اپنے کپڑے کو دھو جہاں تک مزی لگی ہو۔ تو اب یہاں پر بھی اس حدیث میں فَتَنْزِحُ بِهِ ثَوْبَكَ یہ لفظ ہے، نضح ينزح کا لفظ ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جن احادیث میں لڑکے کے پیشاب کے لیے یعنی دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے لیے نضح کا لفظ آیا اس کا معنی بھی دھونا ہے، پانی چھڑکنا نہیں ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کو برکت دیتے اور ان کو گٹھی دیتے تھے۔ گٹھی یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی بزرگ آدمی سے شہد کوئی کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا پھر شہد چٹانا، یہ گٹھی دینا کہتے ہیں اس کو۔ ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے اس کے بعد اس پر پانی ڈالا اور دھویا نہیں۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ دھونے کی نفی کی گئی ہے، یعنی اس میں پورے کھلے انداز میں ذکر ہے کہ صرف پانی ڈالا ہے، دھویا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کو خوب مل کر نہیں دھویا، اور اس حدیث میں بھی تصریح ہے کہ آپ نے اس پر پانی چھڑکا نہیں بلکہ پانی بہایا، جیسا کہ واضح طور پر صراحت کے ساتھ کھلے انداز میں ذکر ہے کہ آپ نے اس پر پانی چھڑکا نہیں بلکہ پانی بہایا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 222 میں اس کی تصریح یعنی اس کی صراحت، اس کی وضاحت ہے، جس کو ہم حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی شرح فتح الباری اور علامہ سیوطی کی شرح تنویر الحوالک سے نقل کر چکے ہیں۔ جن احادیث میں دودھ پیتے لڑکے کے پیشاب آلودہ کپڑے پر پانی بہانے اور اس کے دھونے کی تصریح ہے وہ حسب ذیل ہے، یعنی جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب اگر اس کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اس پر پانی چھڑکنا نہیں بلکہ پانی بہانا ہے، واضح طور پر صراحت کے ساتھ جن احادیث میں تذکرہ ملتا ہے وہ احادیث اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر خوب پانی بہاؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکا طعام نہ کھاتا ہو، یعنی کھانا نہ کھاتا ہو، صرف دودھ پیتا ہو، تو اس کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا، اور جب لڑکی ہو تو اس کے کپڑے کو دھویا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لڑکا جب تک طعام نہ کھاتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو، اس کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب کا باریک سوراخ ہوتا ہے، اس کا پیشاب تنگ جگہ سے نکلتا ہے، اور لڑکی کے پیشاب کی جگہ فراخ یعنی کشادہ ہوتی ہے اور وہ پھیل کر نکلتا ہے اور کپڑے پر پھیل جاتا ہے، اسی لیے اس کو مبالغے کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے، اور لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی بہانے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ پھیل کر نہیں نکلتا۔ امام الحسین بن مسعود بغوی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لڑکے کے پیشاب کے اوپر خوب پانی بہایا جائے جب تک کہ وہ طعام نہ کھاتا ہو، یعنی جب تک لڑکا کھانا نہ کھاتا ہو تو اس کے پیشاب پر پانی بہا دیا جائے، اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے خواہ کھانا کھاتی ہو یا نہ کھاتی ہو۔ ایک جماعت کا مذہب ہے کہ لڑکے کے پیشاب کو دھونا واجب ہے جس طرح باقی پیشاب کا حکم ہے، اور یہ امام ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور فقہائے احناف کا مذہب ہے، اور فقہائے مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ دیگر پیشابوں کی طرح لڑکے کا پیشاب دھونا بھی واجب ہے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پس حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا، لوگوں نے ارادہ کیا ان کو جلدی سے روکیں، تو آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی بہا دیا، یعنی پیشاب جہاں کپڑوں پر کیا گیا تھا اس پر پانی بہا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کے پیٹ یا آپ کے سینے پر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھے، انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا، حتیٰ کہ میں نے تیزی کے ساتھ ان کو پیشاب کرتے دیکھا۔ ہم ان کو اٹھانے کے لیے ان کی طرف کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، پھر آپ نے پانی منگا کر اس پیشاب پر پانی بہا دیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو مجھے عطا کیجئے یا ان کو مجھے دے دیجئے، میں ان کی کفالت کروں گی یا میں ان کو دودھ پلاؤں گی، سو آپ نے ایسا کر دیا۔ پھر میں حضرت حسین کو آپ کے پاس لے آئی اور انہیں آپ کے سینے پر بٹھا دیا، انہوں نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ جب آپ کے تہبند پر پہنچ گیا، جو پیشاب آپ کے تہبند پر پہنچ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا تہبند مجھے دے دیجئے میں اس کو دھوؤں۔ آپ نے فرمایا لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جاتا ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ ہم نے حدیث نمبر 568 روایت کی تھی، اس میں نزاحہ کا لفظ تھا اور اس حدیث میں صبا کا لفظ ہے جس کا معنی بہانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں بھی نزاحہ کا معنی پانی بہانا ہے، پانی چھڑکنا نہیں ہے، تاکہ ان احادیث میں تضاد نہ ہو، یعنی یہ احادیث ایک دوسرے کے مخالف میں، ایک دوسرے کے ٹکراؤ میں نہ آئیں۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کی والدہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، جو لڑکا کھانا نہ کھاتا ہو، صرف دودھ پیتا ہو، وہ اس کے پیشاب پر پانی بہاتی تھیں، اور جب وہ کھانا کھاتا تھا تو اس کے پیشاب کو دھوتی تھیں، اور وہ لڑکی کے پیشاب کو بھی دھوتی تھیں۔ اور باب مذکور کی حدیث
نمبر 222 میں بھی تصریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے لڑکے کے پیشاب آلودہ کپڑے پر پانی بہایا، یعنی جو بچہ دودھ پیتا ہے تو اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دیا ہے تو ان کپڑوں پر پانی بہایا ہے۔ صحیح حدیث کی یہ حدیث، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث اور باقی جو ابھی جن حوالہ جات کا، جن کتابوں کا ابھی تذکرہ کیا گیا ہے، فقہائے احناف کے موقف پر قوی دلیل ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری احادیث اور خاص طور پر صحیح بخاری شریف کی حدیث کیا ہے، فقہائے احناف پر ایک قوی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کا عموم اور اطلاق بھی یہ خبر دیتا ہے کہ یعنی اس حدیث میں چونکہ عام ذکر کیا گیا ہے، بچے کا پیشاب یا پھر بوڑھے آدمی کا پیشاب یا پھر جوان آدمی کا پیشاب، ایسے کوئی قید نہیں ہے، مطلق پیشاب سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ خبر دیتا ہے کہ شیر خوار لڑکے یعنی دودھ پینے والے بچے اور شیر خوار لڑکی یعنی دودھ پینے والی بچی کے پیشاب آلودہ کپڑوں میں فرق نہ کیا جائے اور ان کپڑوں پر پانی بہا کر ان کو دھویا جائے اور ان پر صرف پانی چھڑک کر گندگی کو مزید پھیلایا نہ جائے۔ چلیے اب یہاں سے حدیث نمبر 223 شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہم انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنازحه ولم يغسله۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از ابن شہاب از عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ از ام قیس بنت محصن، بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئیں جس نے ابھی طعام کھانا نہیں شروع کیا تھا، یعنی کھانا کھانا ابھی وہ شروع نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس کپڑے پر بہایا یا اس کو دھویا اور اس کو زیادہ رگڑ کر نہیں دھویا۔ چلیے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت حدیث کے اس جملے میں ہے، آپ نے پانی منگا کر پیشاب آلودہ کپڑے پر، یعنی وہ کپڑا جس پر پیشاب لگا ہوا تھا اس پر پانی بہایا اور اس کو زیادہ رگڑ کر نہیں دھویا۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں اور ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث کے معنی کی وضاحت، اس حدیث میں نزحہ یعنی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں نزحہ کا لفظ ہے اور ہم حدیث نمبر 222 میں تفصیل سے تحقیق کر چکے ہیں کہ اس کا معنی یہاں پر پانی بہانا اور دھونا ہے، اور حدیث میں جو مذکور ہے اور اس کو نہیں دھویا، یعنی حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے ولم یغسلہ یعنی اس کو نہیں دھویا، اس کا معنی ہے اس کو بہت رگڑ کر اور مل کر نہیں دھویا، کیونکہ شیر خوار لڑکے کے پیشاب یعنی دودھ پینے والے بچے کے پیشاب آلودہ کپڑے پر پانی بہانا بکثرت احادیث سے ثابت ہے، یعنی دودھ پینے والا بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو اس کپڑے پر پانی بہانا بہت احادیث سے یہ ثابت ہے، جس کو ہم حدیث نمبر 222 کی شرح میں تفصیل سے باحوالہ بیان کر چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کے حدیث مذکور سے استنباط کردہ مسائل اور ان پر حافظ عینی کا تعاقب، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی ہے اس سے جو مسائل نکالے ہیں ان کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ عینی جو حنفی ہیں وہ جو حافظ ابن حجر عسقلانی کا تعاقب کیے ہیں اور ان کو جواب دیے ہیں، اب وہ یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو آپ کی گود میں بٹھایا جاتا تھا، وہ آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری اور ناراضگی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ اس حدیث میں حسن معاشرت اور تواضع کا بیان ہے، اور حسن معاشرت یعنی آپسی میل جول اچھے انداز میں کس طرح کرنا ہے۔
یہ تواضع یعنی عجز و انکساری کا بیان ہے اس میں۔ اور اہل فضل کی برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو ان کے پاس لے جانا اس میں بیان کیا گیا، یعنی بڑے بزرگ جو حضرات ہوتے ہیں، نیک اولیاء کرام صالحین جو ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بچوں کو لے جانا یہ کیا ہے، برکت والا کام ہوا کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو حالت ولادت میں اور اس کے بعد اٹھا کر لے جانا ہے۔ حالت ولادت یعنی پیدائش جب ہو جاتی ہے تو اس وقت میں اور پھر اس کے بعد اٹھا کر لے جانا یہ مراد ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ عبارت انہوں نے بغیر غور و فکر کے لکھی ہے، ورنہ بچوں کو حالت ولادت میں کب اٹھا کر لایا جا سکتا ہے؟ یہ پہلے جو بات تھی وہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی کی بات تھی، اور اب یہ جو بات جواباً ذکر کر رہے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ کی طرف سے، یہ جواباً ذکر کر رہے ہیں۔ نیز حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے، مولود کو گھٹی دینا، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھٹی دینا۔ اب اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک آدمی کے ذریعے سے کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر شہد چٹایا جاتا ہے، اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو مولود کو گھٹی دینا۔ علامہ عینی نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے، اس حدیث میں گھٹی دینے کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ دوسری احادیث میں نو مولود کو، یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو گھٹی دینے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 286 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام قیس اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حصول برکت اور طلب دعا کے لیے لائی تھیں، کیونکہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں وہ دنیا اور آخرت میں مسعود ہو جاتا ہے، یعنی نیک بخت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ وہ بچے کو گھٹی دلوانے کے لیے لائی ہوں، مگر اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے فقہائے احناف کے مذہب پر اعتراض، یعنی اعتراض جو حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی ہیں وہ فقہائے احناف پر جو اعتراض کیے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ شیر خوار لڑکے اور لڑکی کے پیشاب آلودہ کپڑوں کے متعلق 3 مذہب ہیں، یعنی دودھ پینے والے بچے اور پھر دودھ پینے والے بچی کے پیشاب آلودہ کپڑے، یعنی پیشاب جب ان دونوں کا جب کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب میں پانی چھڑکنا کافی ہے، لڑکی کے پیشاب میں کافی نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا ہوگا۔ دوسرا مذہب دونوں کے پیشاب میں پانی چھڑکنا کافی ہے، یہ اوزاعی کا مذہب ہے اور امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی ایک قول ہے اور امام مالک سے بھی مروی ہے۔ تیسرا مذہب فقہائے احناف، پہلا مذہب ہے امام شافعی علیہ رحمہ کا کہ لڑکے کے پیشاب میں پانی چھڑکنا کافی ہے، لڑکی کے پیشاب میں پانی چھڑکنا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا ہے۔ دوسرا مذہب ہے دونوں کے پیشاب میں، چاہے دودھ پینے والا بچہ ہو یا پھر دودھ پینے والی بچی ہو، تو ان دونوں کے پیشاب میں کیا کرنا ہے، پانی چھڑکنا کافی ہے، بہانا ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسرا مذہب کس کا ہے؟ آگے بتانا، یہ اوزاعی کا مذہب ہے اور امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی ایک قول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے 2 قول ہیں، 2 میں کا پہلا قول وہ تھا اور یہ دوسرا قول ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ سے بھی مروی ہے۔ چلیے، فقہائے احناف اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کے پیشاب آلودہ کپڑوں کو دھونا واجب ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا ہے، انہوں نے قیاس کی پیروی کی اور حدیث میں جو مذکور ہے، یعنی حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے، آپ نے اس کپڑے کو نہیں دھویا، انہوں نے اس کی جو تعویل کی ہے وہ خلاف ظاہر ہے اور دوسری احادیث سے بعید ہے، اور لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے حکم میں فرق اس لیے ہے تاکہ مشقت کم ہو۔ بہرحال یہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی طرف سے فقہائے احناف پر اعتراض تھا۔ مصنف کی طرف سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے جوابات، میں کہتا ہوں، یعنی صاحب نعمت الباری کی طرف سے جوابات دیے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا یہ لکھنا کہ فقہائے احناف نے اپنے مذہب میں قیاس کی پیروی کی ہے،
قطعاً باطل اور مردود ہے۔ ہم حدیث نمبر 222 کی شرح میں ان احادیث کا تفصیل سے باحوالہ ذکر کر چکے ہیں، جن کی پیروی میں فقہائے احناف نے کہا ہے کہ شیر خوار لڑکے کے پیشاب آلودہ کپڑوں کو بھی دھونا واجب ہے۔ اور اس حدیث میں جو مذکور ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، آپ نے اس کپڑے کو نہیں دھویا، اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس کو زیادہ مل کر نہیں دھویا، رگڑ کر نہیں دھویا۔ یہ تعویل اس لیے کی ہے کہ دوسری احادیث میں اس کپڑے کو دھونے کا ذکر ہے، جن کو ہم حدیث نمبر 222 کی شرح میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر یہ تعویل نہ کی جائے تو احادیث میں تعارض اور تضاد لازم آئے گا، یعنی جو تعویل احناف کیے ہیں اگر وہ تعویل نہ کریں تو احادیث کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے گا، بعض احادیث بعض دوسرے احادیث کی مخالف میں آ جائیں گی۔ یہ تعویل خلاف ظاہر نہیں بلکہ احادیث کے توافق اور تطبیق پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی احادیث میں بالکل موافقت اور مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ نیز حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ شیر خوار لڑکے اور شیر خوار لڑکی کے پیشاب آلودہ کپڑوں میں فرق اس لیے کیا ہے تاکہ دھونے کی مشقت کم ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے شافعیہ اپنے اس مذہب میں قیاس کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ قیاس صریح اور صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے باطل اور مردود ہے۔ نیز اسلام تو طہارت اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اور شیر خوار بچے کے پیشاب کو طاہر قرار دینا اسلام کے اس اصول کے کلیتاً خلاف ہے۔ یعنی شوافع جو کہتے ہیں کہ شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہے، تو یہ اسلام کا جو اصل ہے کہ اسلام تو طہارت اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، تو اس اصل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 966 پر ہے، وہاں اس کی شرح کا عنوان ہے شیر خوار بچے کے پیشاب آلودہ کپڑے کے دھونے کے حکم میں مذاہب فقہا اور دیگر مسائل۔ چلیے اب یہاں پر باب نمبر 59 مکمل ہوا، اب یہاں سے باب نمبر 60 شروع ہو رہا ہے۔ باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا، یعنی اس باب میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا شرعی حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس باب میں صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق احادیث ہیں، پھر باب کے عنوان میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بکثرت احادیث میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور اس کی باب سابق کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب پیشاب کے حکم سے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 224 بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، از اعمش از ابی وائل از حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرا گھر پر آئے، یعنی قوم جہاں کچرا ڈالتی تھی اس مقام پر آئے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی منگایا، سو میں آپ کے پاس پانی لے کر گیا، پھر آپ نے وضو کیا۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں، ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرا خانے پر آئے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب یہاں پر اس حدیث میں بہت سارے مسائل ذکر ہو رہے ہیں، تو اب ہر ایک مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مملوک جگہ پر پیشاب کرنے کی توجیحات، یعنی وہ جگہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہو، تو اس جگہ میں پیشاب کرنے کی توجیحات، اس کی کیا وجہ ہے بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچرا گھر پر آئے اور وہاں پیشاب کیا۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی کی مملوکہ جگہ پر آپ کا پیشاب کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ اس سوال کے متعدد جواب ہیں، یعنی کسی کی
ایسی جگہ ایسی زمین جو کسی کی ملکیت میں ہو تو اس جگہ پر پیشاب کرنا یہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہے؟ تو اس سوال کے متعدد جواب یعنی کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب، یہ جگہ قوم کی ملکیت نہیں تھی، جہاں آپ پیشاب کیے وہ قوم کی ملکیت نہیں تھی، اور چونکہ قوم کے لوگ وہاں پر کچرا ڈالتے تھے اس لیے اس کی اضافت قوم کی طرف کر دی گئی، یعنی پورے قوم کے افراد وہاں پر کچرا ڈالتے تھے تو وہ اس جگہ کی نسبت قوم کی طرف کر دی گئی۔ دوسرا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ قوم کے لوگ آپ کے اس تصرف کو ناپسند نہیں کریں گے، یعنی آپ یہ جو عمل کیے ہیں اس عمل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند نہیں کریں گے، اور پھر وہاں جو جگہ آپ پیشاب کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں اس کو ناپسند نہیں کریں گے، اور ایسی صورت میں تصرف جائز ہوتا ہے۔ اگر قوم یا پھر کوئی بھی آدمی اگر ناپسند نہیں کر رہا ہے تو اس کو استعمال کرنا، وہاں پیشاب وغیرہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ تیسرا جواب، جس چیز کی آپ کی امت مالک ہو اس چیز پر آپ کا تصرف کرنا جائز ہے، یعنی کوئی چیز امت کے ملکیت میں ہے تو اس امت کی ملکیت میں جو چیز ہے تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تصرف کر سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ عمل جائز ہے، کیونکہ آپ تمام مؤمنین کے جانوں اور ان کے مالوں پر اقرب بالتصرف ہیں، یعنی بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تصرف کرنے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت زیادہ مناسب ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ لوگ اپنی املاک میں آپ کے تصرف سے خوش ہوتے تھے، یعنی لوگ جو ہے اپنی جو ملکیت میں ہے، زمین ہے یا پھر کوئی بھی چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہے تو وہ خوش ہوتے تھے کہ ان کی ملکیت میں جو چیز ہے حضور ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہاں پر جو اس باب میں اور اس حدیث میں ذکر ہے وہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حکم میں مذاہب، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فقہاء کرام کے کیا کیا اقوال ہیں، کیا کیا مذاہب وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، اور جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے تو بیٹھ کر پیشاب کرنا بطریق اولا جائز ہوگا۔ امام مالک نے کہا ہے اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے نہیں اڑتے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے، یعنی ایسے مقام پر آدمی پیشاب کر رہا ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر اگر پیشاب کرے گا تو چھینٹے نہیں اڑیں گے، تو ایسے مقام پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز۔ اگر ایسے مقام پر ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے اڑیں گے تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور عام علماء نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، تنزیہ ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ حضرت انس اور حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح مروی ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابراہیم بن سعد نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ ابراہیم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کی شہادت کو جائز نہیں کہتے تھے، اور ابن منذر نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرنا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مباح ہے، اور ان میں سے ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی بولا یہ ابن قیم، ابن منذر یہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ حنفی ہے شافعی؟ اب اس میں وضاحت اس میں نہیں ہے، بہرحال چونکہ اب یہاں پر بات بتا رہے ہیں احناف اور شوافی کی بات ابھی یہاں پر شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہاں کیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرف تھے اس کے بارے میں اب یہاں بتا رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث کے معارض احادیث کی توجیحات، یعنی جن احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے ان کے درمیان، اور پھر جن احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا ہے، دو طرح کی احادیث ایک دوسرے کی جو مخالفت میں آئی ہیں تو ان میں کیا توجیہ ہے، کیسے ان میں تطبیق دی جائے گی وہ بتا رہے ہیں۔ باب مذکور کی حدیث کے معارض حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جس نے تم کو یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرو، آپ صرف بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اوپر جو حدیث بخاری شریف کی بیان کی گئی اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں تو اس کی بات کو تم تصدیق مت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو،
اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ دوسری حدیث ہوئی۔ چلیے اب یہ دونوں احادیث کا پھر اب جواب دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ وہ صرف گھر کے احوال پر مطلع تھیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے احوال پر مطلع تھی۔ ابھی ہم اس میں یہ ہو جان دو، اس کی وضاحت کریں گے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر کے حال کا ذکر کیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ خاتون ہیں، تو خاتون گھر کے اندر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، گھر کے احوال یعنی کہ حالتوں میں زیادہ توجہ دیتی ہیں، باہر کے کاموں میں کیا ہوا ہے، کیا حالات ہیں، خواتین کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اپنے علم کے مطابق حضرت عائشہ حدیث بیان کی، اور حضرت حذیفہ چونکہ باہر کی حالت سے واقف تھے، باہر حضور کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھے تھے، تو وہ باہر کی حالت کو دیکھ کر وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں اب دو حدیثیں لائے تھے، تو دو میں سے ایک پہلے حضرت عائشہ کی حدیث کا جواب دے دیے، دوسری جو حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، تو امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی توجیحات، یعنی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے تھے، تو اس کی توجیحات بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، نبی اس کی وضاحت اور پھر اس میں کیوں کیا تھا آپ نے ایسا، وہ اس میں تفصیل لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اس کی توجیح میں امام شافعی علیہ رحمہ نے یہ کہا ہے، یعنی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ عرب یہ کہتے تھے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کمر کے درد میں شفا ہوتی ہے، تو یہ گویا علاج کا ایک طریقہ ہے، گھٹنوں میں درد کی شفا کی بھی ایک روایت ہے۔ تو بطور علاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی علاج کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے تھے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ اس کی توجیح کیے ہیں۔ دوسرا، قاضی عیاض علیہ رحمہ نے یہ کہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے امور میں مشغول تھے اور اس میں بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کو زور سے پیشاب آنے لگا، اس لیے آپ اپنی عادت کے مطابق زیادہ دور نہیں جا سکے، اس لیے آپ نے کچرا گھر کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ نرم اور ریتیلی جگہ تھی، اور حضرت حذیفہ آپ کے صدر کے لیے کھڑے ہو گئے، گویا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ توجیہ حضرت قاضی عیاض علیہ رحمہ کی۔ تیسری، علامہ مازری نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے مقعد میں، یعنی پیچھے والے حصے سے کچھ نکلنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور جبکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے یہ خطرہ ہوتا ہے۔ چوتھا، کچرا گھر کے قریب جو جگہ تھی وہ بلند تھی، اور آپ ڈھلان کی جانب تھے، اس لیے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یعنی جہاں کچرا ڈالا جاتا تھا وہ اونچی جگہ تھی، اور آپ ڈھلان یعنی اس سے نچلی جگہ پر تھے۔ اگر آپ پیشاب کرتے تو وہ پیشاب اوپر سے ڈھل کر خود آپ پر گرنے کا اندیشہ تھا، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے ہیں، بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں۔ پانچویں توجیہ، علامہ منذری نے کہا اس کچرے گھر میں تر نجاسات تھی، یعنی کچی نجاسات تھیں اس کچرے گھر میں، آپ کو خطرہ تھا کہ اگر آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو آپ کے اوپر چھینٹیں اڑیں گی، تو ان چھینٹوں سے بچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ 6، امام طحاوی نے کہا ہے وہ ایسی جگہ تھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے پیشاب کرنے والے کی طرف پیشاب بہہ کر آتا تھا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ 7، بعض علماء نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے، یعنی یہ عمل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے اس مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، یہ بتانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ حدیث مذکور کے دیگر فوائد، یعنی جو حدیث بیان کی گئی اس میں اور کیا کیا فائدے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے دیگر فوائد یہ ہیں، پہلا، قریب ترین جگہ پر جا کر پیشاب کرنا چاہیے، یعنی پیشاب ایسے مقام پر کرنا چاہیے جو آدمی کے بالکل قریب ہو، تاکہ فوری طور پر پیشاب جسم سے نکل جائے، دور جائیں گے تو پیشاب کے نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا، پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ضرر اور بیماری کا خطرہ ہے۔
نمبر 3، پیشاب کرنے والے کے لیے اپنے خادم سے وضو کے لیے پانی منگانا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پانی منگایا تھا۔ نمبر 4، تلامذہ یعنی شاگرد اور مریدین کو اساتذہ اور مشائخ کی اور اصاغر کو اکابر کی خدمت کرنی چاہیے، یعنی شاگردوں کو اپنے اساتذہ کی اور مریدین کو اپنے شیوخین اور اپنے مشائخین کی، اور چھوٹے لوگوں کو اپنے سے بڑے حضرات کی خدمت کرنی چاہیے۔ چلیے اب یہاں پر باب نمبر 60 مکمل ہوا۔ اب یہاں سے باب نمبر 61 شروع کر رہے ہیں۔ باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط۔ مختصر باب ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ اپنے کسی ساتھی یا دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا۔ باب سابق کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب پیشاب کے حکم سے متعلق ہیں۔ حدیث نمبر 225، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہم قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى وانا سباتة القوم فأتى سباتة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، از منصور از ابی وائل از حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پھر آپ ایک دیوار کے پیچھے قوم کے کچرا گھر پر آئے، پھر آپ اس طرف کھڑے ہو گئے جس طرف تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، یعنی آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یعنی عام آدمی جیسے کھڑے ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے پیشاب کیا، بس میں آپ سے پیچھے ہٹ گیا، پھر آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس آیا، بس میں آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 224 میں مطالعہ فرمائیں۔ حدیث مذکور یعنی جو حدیث ذکر کی ہے اس کے مزید مسائل اور اس کے فوائد۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور وہ آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی معزز شخص پیشاب کے لیے جائے تو اپنے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو لے جائے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی آڑ اور حجاب پردہ ہو جائے۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے یہ حکم اس صورت میں ہے جب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اور جب وہ بیٹھ کر پیشاب کرے تو پھر اس کے ساتھی کو اس سے دور چلے جانا چاہیے۔ اور حضرت حذیفہ آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ کے قریب آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ نیز اس حدیث میں یہ ثبوت بھی ہے جب انسان قضاء حاجت کے لیے جائے تو لوگوں کی نگاہوں سے مستور رہے، یعنی چھپا ہوا رہے، اور کسی دیوار یا درخت کی آڑ میں کھڑا ہو۔ محلب نے کہا اس حدیث میں شاگرد اور مرید سے خدمت لینے کا ثبوت ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم یہاں پر باب نمبر 61 اور حدیث نمبر 225 مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پر پڑھے ہیں سنے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔